انہوں نے تو حضور کو گھر میں دیکھا تھا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے ابو حالہ سے. اب انہوں نے تو دیکھا، اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو یہ اندرون خانہ کا دیکھنا نہیں تھا، تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لیس لہا اخمس، کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل برابر تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ السلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گھس جاتا، وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی. اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں. تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے. ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پہ رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں. تو جب پاؤں کو جما کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے. یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ حویدہ ہو جاتا. سلطان قاتبائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے، تو انہوں نے 20,000 دینار کے اندر وہ خریدا اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرہانے بطور کتبہ لگایا جائے. علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجود الی الآن، وہ اپنے دور میں کہانی بیان کہتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاتبائی کی قبر کے سرہانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک تلوے، حضور علیہ السلام کی کم گوشت تراشی ہوئی ایڑیاں اور مسیح القدمین حضور علیہ السلام کے ملائم نرم گداز پاؤں، ان کا حسن اور ان کا جمال، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی انگلیاں جو قدرے لمبی تھی اور ان میں جو درمیان والی انگلی تھی وہ زیادہ لمبی تھی. اس پر حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں. کہتی ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی سعادت حج پا رہی تھی. تو حضور کو ملنے کے لیے جب ہم پہنچے تو آقا کریم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ناکہ پر جلوہ فراز تھے. تو میرے میں ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں. ایسا جلوہ، ایسا جمال، اللہ اکبر، اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھیں کہ میرے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں. اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی. میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی، اسی میں کھو گئی. اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت میمونہ بنت کردم سے یہی ایک روایت مروی ہے. ساری زندگی ان کے پاس سرمایہ یہی تھا، جب کسی مجلس میں جاتی تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا. یہ سرمایہ ساتھ لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے، میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے تلووں کی زیارت کی ہے. تو وہ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی فما نسیتو فی ما نسیتو طولا اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ. جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سبابہ انگلی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ والی انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لمبی تھی،
کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے. میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا, انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا, ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں. یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا, یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا. ابھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جمال, وہ خوبصورتی اور حضور کے مبارک قدم. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدمن, کہتے ہیں جتنے سونے قدم, جتنے من مونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم کسی اور کے تھے ہی نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال, وہ خوبصورتی اور وہ نور عطا کیا تھا. اچھا یہ قدم, یہ ایڑیاں, یہ مبارک تلوے اور یہ داراز انگلیاں اور ان انگلیوں کی چمک اور ان کی رنگت کا جمال اور خوبصورتی, جہاں اس کا صوری حسن تھا تو مانوی حسن بھی دیکھنے والا تھا. یہ قدم اٹھ جائیں اللہ اکبر تو تقدیر کے فیصلے ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ان قدم کی اونچائی, ان قدم کی بلندیاں کہ عرش حق ان قدموں کے بوسے لے رہا ہے. اور میرے امام بولے زہ عزت و اے طلائے محمد, زہ عزت و اے طلائے محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. قدموں کا حسن وہ بھی دیکھنے والا اور قدموں کی بلندی اور اونچائی اور اس کی شان و شوکت وہ بھی دیکھنے والی. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ, حضرت عمر فاروق کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. یہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے. احد کی چھاتی پہ جب حضور کے قدم آئے اللہ اکبر تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا, مقدر جاگ گئے, بخت بیدار ہو گئے. ان کے قدم جو کہ اس شاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جب چھاتی پہ آ جائیں تو کون عاشق نہیں جھوم جائے گا. یہ تو حضور کے قدموں کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ کی روح رقص کر رہی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایک عجیب سرور اور کیف کی وادی میں اور ایک جو ہے وہ خوشیوں کے جو ہے وہ عالم میں نہال ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ قدم جب چھاتی پہ آیا تو پھر احد, ظاہر تو پتھر ہے احد, لیکن حضور سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں. فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ, احد ہم سے پیار کرتا ہے, پہاڑ ہے, پتھر ہے, لیکن ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اس کائنات میں صرف سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے حضور سے پیار کرتی ہے, حضور سے محبت کرتی ہے. آؤ میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سناؤں. مسجد نبوی ہے, آقا کریم تشریف فرما ہیں, منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. ابھی واز کا آغاز ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ کہتے ہیں رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا. کنا قتل خلوچ, جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ اس کے غم میں, اس کی جدائی میں درد سے روکتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے. رونے والے کا انداز درد ایسا ہی تھا اور لگتا تھا کہ جس طرح اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا, اور ماحول کے اندر اس طرح درد پھیل رہا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے ہیں اور عجیب کیفیت طاری ہو گئی. حضور ابھی بیٹھے ہیں, خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور رونے والا کیف و درد میں روتا چلا جا رہا ہے. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر, حضور منبر سے نیچے تشریف لائے. صحابہ کی آنکھیں محو حیرت ہیں, استجاب کا عالم ہے. یہ کون رو رہا ہے اور اتنے درد سے رو رہا ہے اور دکھائی بھی نہیں دے رہا. آقا کریم منبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے, ایک سمت بڑھے, کھجور کا خشک تنا پڑا تھا. آج پہلا دن تھا کہ منبر حضور علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا, ورنہ یہ خشک تنا دیوار کے ساتھ
جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے واز کیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو اس کو اٹھا کر کے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ اب جو ہی حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک تنے کا کلیجہ لرز اٹھا، اور وہ ایسے روتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ روتی ہے، اس طرح وہ خشک تنا رو رہا تھا۔ اس تنے ہن نانا در ہجر رسول زار می نالت چو ارباب عقول، جس طرح عقل والے، جس طرح جو ہے وہ فہم و ادراک رکھنے والے لوگ روتے ہیں درد سے، وہ رو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جب اپنی ماں کو ملے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کی گھگھی بن جاتی ہے، تو یہی کیفیت اس کی ہو گئی، اور آقا کریم اپنا دستے رحمت اس کے اوپر پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ بتدریج اس کی سسکیاں، اس کے رونے کی آواز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور پھر دوبارہ تشریف لائے اور ممبر پہ خطبہ دینے سے قبل صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب کا عالم دیکھا، حیرت کی فراوانی دیکھی۔ فرمایا کہ تم جو سوال کرنا چاہ رہے ہو، جو تمہاری آنکھوں میں پوشیدہ سوال ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ، اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی محبت میں ایک خشک تنا بھی زار و زار روئے تو جس کے سینے کے اندر محبت بھرا دل ہے تو وہ حضور کے عشق میں آنسو کیوں نہیں بہائے گا؟ حضور کی یاد میں اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج کیوں نہیں دیں گی؟ تو وہ خشک تنا حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ اب ہے یہ پتھر، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب حضور اپنے اس محب کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی چھاتی پہ قدم رکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ فضاربا برجلہ ہی، اپنا مبارک پاؤں زور سے مارا۔ فقال اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضور کی مبارک ایڑی کے لگنے کی دیر تھی، حضور کے قدم کی ضرب کی دیر تھی کہ اس کا زلزلہ تھم گیا۔ میرے امام بولے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ زلزلہ آ گیا اس کے اوپر، وہ جھومنے لگا، لیکن حضور نے اپنا مبارک قدم مارا اور وہ ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہاڑ آج بھی اس شاخ جب شہر مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ احد پہ تو ضرور جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے اور اس جبل احد کو دیکھنے کے لیے۔ اور یقین جانیے گا جبل احد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیات میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں تو وہاں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آج پورا مدینہ بدل گیا ہے، یعنی اس کی وہ صورت، وہ کچے مکان، وہ گھروندے، وہ گھر، وہ کوچہ و بازار، وہ کچی سڑکیں، وہ ماحول آج وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ جہاں کچے مکان تھے جن کے اوپر چھت کھجور کے پتوں کی پڑی تھی، وہاں عالی نصب پلازے آپ کو نظر آتے ہیں، فلک بوس آپ کو ہوٹل نظر آتے ہیں۔ وہ کچی سڑکیں آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتی، وہاں تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں، خوبصورت پتھر لگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ آج آپ کو وہاں دکھائی نہیں دیتے، وہ ماحول آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو پرانا مدینہ اگر ڈھونڈنے نکلیں بھی تو ظاہر ہے اگرچہ ان پختہ اور خوبصورت عمارتوں کے اندر بھی عکس جمال محمد کا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پرانا دور اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ احد پہ جاتے ہیں تو میں دوستوں کو کہتا ہوں اس احد کو جی بھر کے دیکھ لو، اس پہ ڈائریکٹ میرے حضور کی نظریں پڑی ہوئی ہیں، یہ بدلا نہیں، یہ 14 صدیوں سے جیسا تھا آج بھی ایسا ہے، اس پہ میرے حضور کی نظریں ڈائریکٹ پڑی ہوئی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں دیکھا ہے۔ تو یہ احد حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے، اور اس پیار کی وجہ سے یہ پتھر قیامت کے دن جنت میں جائے گا، یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ یار اگر ایک پہاڑ حضور سے پیار کر لے
تو وہ مکین جنت بن جاتا ہے، اور اگر حضور کا غلام ایک عاشق حضور سے محبت کرے تو اللہ اس کو کتنے درجے عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم نے زور سے قدم مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کی شان ہے، یہ حضور کے مبارک قدم کا جمال ہے اور اس کی خوبصورتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر حضرت جابر کا اونٹ چلتے چلتے تھک گیا، سفر لمبا تھا اور اونٹ کمزور تھا، تو چلتے چلتے اس کو تھکن ہو گئی، اب وہ قافلے سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ اونٹ تھک گیا ہے اور میں قافلے کے ساتھ چل نہیں پا رہا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک قدم سے اس اونٹ کو ٹھوکر لگائی، فنشط حتی کان ما یملک زمامہ، حضرت جابر کہتے ہیں اس کی لگام سنبھالی نہیں جاتی تھی، اتنا تیز چلتا تھا۔ یار جس کے قدموں کی ٹھوکر سے یہ توانائی آ جائے، اس کے ہاتھوں کی توانائی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ نے صرف حضور کے مبارک قدموں کو صوری حسن ہی نہیں دیا تھا، مانوی جمال اور توانائی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو راستے میں ذی المجال کی منڈی آئی اور وہاں حالات ایسے تھے کہ پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ عطشت ولیس عندی ماء، مجھے تو سخت پیاس لگی ہے اور پانی بھی پاس نہیں ہے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضرب بقدمہ الارض فخرج الماء فقال اشرب، تو حضور نے اپنے مبارک پاؤں سے زمین پر ٹھوکر لگائی، چشمہ پھوٹ پڑا، اور آقا کریم نے فرمایا چچا پانی پی لیجئے۔ تو وہ پاؤں اگر زمین پہ لگے تو چشمے پھوٹے، اگر احد پہاڑ پہ وہ پاؤں پڑے تو اس کا زلزلہ جاتا رہے، اور اگر وہ کسی جانور کو حضور ٹھوکر لگائیں تو اس کے اندر اس قدر تیزی آ جائے کہ اس کی باگ سنبھالی نہ جائے، اتنا سریع و رفتار ہو جائے۔ اب ان قدموں پہ کون قربان نہیں ہوگا؟ یار ان قدموں کو چومنے کے لیے جبریل بھی تو بے تاب دکھائی دیتے ہیں نا۔ معراج کی شب جب جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور محو استراحت ہیں، تو جبریل عرض گزار ہوئے مالک تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور عرض گزار ہوتا رب آرنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سراپا چشم بنا ہوا ہے اور کہتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے۔ ایک خود چل کے جا رہا ہے اور تقاضۂ رویت کرتا ہے، اور جواب آتا ہے لن ترانی، اور ایک سویا ہوا ہے چادر اوڑھ کے، اور جبریل کہتے ہیں محبوب اٹھیے، رب آپ کو بلا رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، حضور استراحت میں ہیں، تو آواز آئی یا جبریل و قبل قدم ہے، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ اب جبریل حضور علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے رہے ہیں۔ کسی نے جبریل سے تصور کے عالم میں پوچھا، حضور کے قدم چومے، حضور کے تلووں کو بوسے دیے، بتا کیفیت کیا ملی؟ تو بولے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ وہ سرور وہاں جو نصیب ہوا۔ وفد عبد القیس جب مدینہ المنورہ آیا تو ان میں ایک صاحب میں، وہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا، بس بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کے گاڑی اتارتی ہے اور آپ ہوٹل میں سامان رکھتے ہیں، تو پھر کتنی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے غسل کریں اور جلدی سے نیا لباس پہنیں اور جا کے ہرے گنبد کو دیکھیں، حضور کی مبارک مسجد کی زیارت کریں، ان کوچہ و بازار میں جائیں جہاں حضور کے مبارک قدم لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ وفد عبد القیس جب آیا تو ان میں ایک صحابی حضرت زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تیزی کے ساتھ گیا اور پھر ہم جا کے حضور کے ہاتھ بھی چومنے لگے، حضور کے قدم بھی چومنے لگے۔ یہ سعادت مند قدم جن کے بوسے صحابہ دیتے ہیں، کبھی جبریل کے بوسہ گاہ بنتے ہیں، کبھی احد پہاڑ کی چھاتی ان قدموں کو چومتی ہے،
یہی قدم ایک موقع ایسا آتا ہے یاد خدا میں، اللہ کے شکرانے میں، نماز میں لمبے قیام میں سوج جاتے ہیں، اور میرا مالک کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال اور مبارک قدموں کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک قدموں کو صوری اور معنوی حسن سے نوازا، اور یہ حسن حضور کے مبارک قدموں کا ہے، پھر جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ تو صاحب، کسی کے حسن کو بیان کرنے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے پیار اور محبت کا ربط قائم ہو، اور اگر قائم ہے تو مضبوط ہو۔ ہم حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان اسی لیے کرتے ہیں، اور محدثین نے اس پر باقاعدہ کتابیں اسی لیے لکھیں، اور کتب حدیث میں باقاعدہ شمائل رسول پہ باب اسی لیے باندھے تاکہ لوگوں کے سینے میں حضور کی محبت کی جوت لگے، اور وہ جو شعلہ جوالہ ان کے سینے میں حب رسول کا ہے وہ اور بھڑک اٹھے، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جو محبوب اتنا سونا ہے، اتنا جمال آفریں ہے، اور جس کے قدم اتنے سونے ہیں، پھر اس کے نقش قدم کو کیوں نہ تھام لیں، اس کے نقوش پا کو خض راہ کیوں نہ بنا لیں، پھر ان کے اٹھنے والے قدموں پر اپنی زندگی کیوں نچھاور نہ کر دیں۔ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور تو کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یعنی وہ قدم تو قدم رہا، اس قدم کی رعنائیاں، اس کی خوبصورتیاں، اس کا جمال اور اس کا حسن تو حسن رہا۔ جہاں وہ مبارک قدم لگا، جہاں وہ نقش لگا، اگر وہ نقش بھی سر پہ رکھنے کو مل جائے تو کہا کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال حضور، حضور علیہ السلام کا قدم تو جزو بدن رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں وہ جو نالین تھی، اس نالین کا بھی نقش وہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ہم زمانے کے تاجدار کہلائیں گے، اور جن کے سر پہ حضور کا قدم آ جائے ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو یہاں اس نقش کو بھی دیکھیے، حضور کے مبارک قدموں میں جو نالین آیا اس کو نالین شریف کہتے ہیں۔ اس نال کو نال شریف یا ان نالین کو نالین شریف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے مبارک جسم سے جڑ گئے، حضور سے ان کا ربط پیدا ہو گیا، وہ جزو بدن رسول نہیں ہیں، تو اس کا یہ مرتبہ ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی شان اور حضور کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے نالین جہاں رکھے جائیں، وہ کسی نے کہا نا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ وہ جگہ جہاں حضور کے قدم نہیں، حضور کے قدموں سے مس ہوئے ہوئے نالین رکھے جائیں، وہاں جو ذرے اس نالین کے تلووں کو چومتے ہیں وہ بھی آسمان کے ستاروں سے اس شاخ کو حسین دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی زیادہ چمکدار دکھائی دیتے ہیں، اور اس شاخ کی آنکھوں کا سرما اور ان کے دل کا قرار اور روح کی ٹھنڈک قرار پاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی نسبت کا احترام اور حضور کی محبت کا اثر جو اس شاخ کے سینے میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص پناہیں، امان اور حفاظتوں کا حصاد بخشے۔